یہ ہمارے زمانے کے فوت ہو گئے ہیں 8-10 سال پہلے. وہ ان کے متعلق لکھا تھا کہ جب بھی وہ نماز کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے تو قبلہ رخ ہونے سے پہلے کربلا کا رخ کرتے تھے. سلام کرتے تھے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. حسین ابن علی پہ سلام کر کے پھر کہتے تھے اللہ اکبر. یعنی نماز کو اگر نماز معراج بنانا ہے تو پہلے حسین اور علی کے دروازے پہ سر جھکا لو. پڑھ لیجیے نماز سے پہلے ابھی پتہ نہیں کتنوں سے برداشت ہوگی ہے. اور مجھے اگر کچھ چھیڑے میں کہتا ہوں آپ نماز سے پہلے کہتے ہوں میں توحید سے پہلے علی علی. سنائی باتیں اور فقط آپ حضرات کے جذبات اور نعرہ لگوانے کے لیے تقریر کرتا ہی نہیں ہوں. میں اس کو اپنا عقیدہ سمجھتا ہوں, اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں. اس لیے کہ اگر دل میں آل محمد کے ساتھ یہ پختگی نہ ہو تو کراچی جیسے شہروں کا بھی سن رہے تھے. کوئٹے کو ہم نے دیکھا ہے, بحرین کو ہم نے دیکھا ہے, پاکستان کے ذرے ذرے کو ہم نے دیکھا ہے کہ جو شیعہ کے خون سے خون آلود ہو چکا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اس محرم میں بھی ہر گلی میں علی علی بھی ہوگی. ان کی محبت ہمیں یہ قوت دیتی ہے کہ ہم ان کی محبت میں جانیں لٹا دیں, اولادیں لٹا دیں, گھر جلوا دیں, لیکن ان کا نام باقی رہے. یہ فضائل حقیقت میں اس قوت کے حصول کا ایک نام ہے. صلوات پڑھ لیجیے محمد. کتاب میرے پاس وہی ہے جی او بسم اللہ. جناب سید الشہداء کے اقوال اس میں موسوعۃ کلمات الحسین صفحہ 500 اور کچھ. جناب حبیب ابن مظاہر جناب سید الشہداء کے پاس آتے ہیں, سلام کرتے ہیں. زہرا کلال عجیب سوال ہے. یہ علی والوں کے سوال بھی عجیب ہوتے ہیں. یہ ایک سوال یہ ہے جناب حبیب ابن مظاہر کا, اور ایک سوال اگر وقت ہوا تو کسی دن سناؤں گا ساسا بن سوحان نے جناب امیر المومنین سے کیا. فضائل کا وہ بھی دریا ہے اور یہ دریا سنیے. دونوں معرفت والے. حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں فرزند رسول یہ آدم کی خلقت سے پہلے آپ کہاں تھے اور کیا کرتے تھے؟ اللہ کرنے کا سوال کرو. ہاں ابھی ہم پتہ نہیں اپنی زندگیوں میں کیسے کیسے جن کا نہ ہماری زندگیوں سے تعلق ہوتا ہے نہ ہمارے کچھ اعمال سے تعلق ہوتا ہے. ایسے سوالوں میں اپنے پوری زندگیاں گزار دیتے ہیں. ہاں سوال کرنے کا ڈھنگ بھی جو ہے وہ حبیب ابن مظاہر سے سیکھ لو اور ساسا بن سوحان سے سیکھ لو. ساسا بن سوحان کا سوال تھا 21 کی رات کو جناب امیر علیہ السلام کی شہادت سے تھوڑا پہلے, اور فرمایا عرض یہ کیا تھا کہ مجھے بتلاؤ کہ آپ افضل ہیں یا آدم افضل ہے. وہ سوال وہاں انشاءاللہ رہے گا کبھی, اس کو شبہ پشاور والے نے لکھا ہے. یہ حبیب ابن مظاہر پوچھتے ہیں فرزند رسول آدم کی خلقت سے پہلے آپ کہاں تھے اور کیا کرتے تھے؟ اب جواب سنیے. جناب سید الشہداء فرماتے ہیں کننا اشباہ الانوار اللہ اکبر ونعلم الملائکۃ التحمید والتسبیح. سلام و تسبیح. جناب سید الشہداء فرماتے ہیں حبیب ہم نور کی صورت میں عرش رحمان کا طواف کیا کرتے تھے. ہم سکھاتے تھے ملائکہ کو حمد الہی تسبیح خدا. میں نے بڑی محنت کر کے یہ آپ کیا ہے. سوال دیکھیے کہاں تھے, یہ نہیں پوچھا کہ تھے یا نہیں تھے, اتنا یقین تھا اس کو کہ تھے. پوچھ رسول اللہ سے نہیں رہے جو فرماتا کنت نبی و آدم بین الماء والطین. پوچھ
पूछ हुसैन इब्न अली से रहे, कहाँ थे, क्या करते थे? जुमला देखिए, कुन्ना अशबाहल अनवार, हम नूर की सूरत में नतूफ हौल अर्शिर रहमान, रहमान इलाही के अर्श के गिर्द तवाफ किया करते थे। अब मैंने पहले एक किताब में पढ़ा था, वहां लफ्ज़ ये थे कि हम हम्मदना व हम्मदतिल मलाइकतु बितहमीदिना सब्बहना व सब्बहतिल मलाइकतु बितस्बीहना व हल्ललना व हल्ललतिल मलाइकतु बितहलीलिना। हमने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, हमारी हमद को सुन के मलाइका ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। हमने सुभान अल्लाह की तस्बीह को विर्द किया, मलाइका ने हमसे सुन के सुभान अल्लाह की तस्बीह पढ़ना शुरू की। हल्ललना व हल्ललतिल मलाइकतु बितहलीलिना, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा। हसन अल्लाह अकबर, सरकार हसन ला इलाहा को सुन के मलाइका ने ला इलाहा कहना शुरू किया। अल्लाह अकबर। लेकिन सैयद शुहदा के अपने अल्फाज ये नहीं अजीजो। अब जैसे जैसे मुताला बढ़ा, इस किताब में है नुअल्लिमु, हम थे और हम मलाइका को तालीम दिया करते थे। मलाइका को तालीम दिया करते थे। क्या तालीम दिया करते थे? हम मलाइका को हमद इलाही सिखाया करते थे, हम मलाइका को सुभान अल्लाह सिखाया करते थे, और हम मलाइका को ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाया करते थे। अब मुझे यहाँ आके वो रुबाइयाँ मशहूर और इकबाल का शेर भी याद आ गया, बाहर हक दर खाक फू वलती दियास, पस बिनाए ला इलाह कर दी दियास। हुसैन ला इलाह की बुनियाद क्यों बन गए? लिहाजा तौहीद से पहले, इसलिए कि तौहीद हमारे ज़हन में आ जाए। अब मेरी ला इलाहा इल्लल्लाह पहले है या मलाइका का? अब मलाइका का पहले है, तो मलाइका की ला इलाहा इल्लल्लाह से पहले किसकी ला इलाहा? हमारे एक मरहूम शायर कहते हैं, तौहीद की चाहत है तो फिर कर्ब बला चल, तौहीद की चाहत है तो फिर कर्ब बला चल, वरना ये कली खोल के खिली है न खिलेगी। तौहीद की चाहत है तो फिर कर्ब बला चल, वरना ये कली खोल के खिली है न खिलेगी। तौहीद न मस्जिद में न मस्जिद की सफों में, तौहीद तो ये शब्बीर के सजदे पसंद है, हम उसी को ले लेते हैं। अब शहीद करबला आपको क्या पसंद है? देखिए, मोमिन से पूछा गया, आपको मस्जिद में बैठना ज्यादा पसंद है या जन्नत में? हाँ, आप खुद अंदाजा कीजिए। आपसे जो पूछा जाए तो क्या कहेंगे? सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद। कहता है मुझे मस्जिद में बैठना पसंद है, इसलिए कि मस्जिद में बैठने से मेरा रब राजी होता है और जन्नत में जाने से मेरा नफ्स राजी होता है। बात मैं पूछूंगा कि मैं जन्नत में चला गया, मस्जिद में मेरा रब के मेरे घर में, इन्नल मुअमिन फिल मस्जिद कल समा के फिल मा व इन्नल मुनाफिक फिल मस्जिद कतैर फिल कफस। मोमिन मस्जिद में ऐसे होता है जैसे मछली पानी में होती है, और मुनाफिक मस्जिद में ऐसे होता है जैसे पिंजरे में परिंदा होता है। मोमिन की पसंदीदा चीज जो है वो मस्जिद में बैठना है। बहरहाल मुझे पसंद जनाबे, देखो अजीजों, किसी के साथ प्यार हो ना जी जी, तो उसकी प्यारी चीजों से प्यार हो जाता है। बेशक बेशक। मुझे मसलन मुझे अपने बच्चों से प्यार है। मुझे पता है कि मेरे बच्चों को क्या क्या प्यार, किस चीज से प्यार है। मुझे बच्चों से मोहब्बत है तो मुझे उनकी महबूब चीजों का भी पता है, और इसी तरीके से जिससे मोहब्बत हो उसकी महबूब चीजों से भी इंसान को मोहब्बत हो जाती है। और फिर अगर किसी चीज से मोहब्बत हो फिर रोज रोज उसको कहना नहीं पड़ता कि ये करो। मोहब्बत का तकाजा ये होता है, और दर्स करबला का एक सिलसिला यही है, जो आपको पता चल गया कि ये मेरे महबूब की महबूब चीज है, उससे मोहब्बत करो। हाँ,
اس سے محبت کرو. اب مثلا اگر بچے کو فرض کیجئے کتاب پسند ہے, فرض کیجئے اس کو پین پسند ہے, اب آپ جہاں سفر پہ جائیں گے کوشش کریں گے اس کی پسند کا کوئی تحفہ لے کے جاؤ. اگر ہر دفعہ وہ آپ کو کہے ابا میرے لیے پین لے آ جائیے, مجھے پسند ہے, دوسری دفعہ کہے, تیسری دفعہ, چوتھی دفعہ بچہ بھی کہے گا یہ عجیب باپ ہے کہ جس کو میری پسند کا بھی پتہ نہیں ہے. میاں بیوی کا بھی یہی تعلق ہے. کربلا ہمارے لیے ایک مدرسہ ہے, ہمیں یہ اپنے گھر کو ہی سنوارنا ہے. دیکھیے کربلا سے اگر میں اپنی جان کو نہیں سنوار سکتا تو میں پھر دوسروں کو کیا سنواروں گا. کربلا والوں کے ذریعے سے اگر میں اپنے گھر کو نہیں سنوار سکتا, میاں بیوی کے تعلقات نہیں سنبھالے جا سکتے, بیٹوں اور باپ کے اور اولاد کے اور ماں باپ کے تعلقات نہیں سنوارے جا سکتے, تو پھر یا ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ معلم غلط ہے. ہمیں تلاش کرنا پڑے گا کمزوری ہمارے اندر ہے کہاں سے ہے. مقصد یہ ہوگا کہ ہم ان کی بات مان نہیں رہے, لہذا ان کی پسند کو دیکھیے. اور پسند کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے, میاں بیوی کے تعلقات کے لیے بالخصوص یہ چیز نوٹ کر لیجئے جو شادی شدہ افراد ہیں, اگر میری زوجہ کو معلوم ہے کہ ان کو مثلا اس قسم کا کھانا پسند ہے, اب مجھے بار بار کہنا نہیں پڑے بلکہ جب بھی موقع ملے اس کو وہ کھانا جو میری پسند ہے وہ تیار ہونا چاہیے. اور اگر میری زوجہ کو کوئی خاص چیز پسند ہے مجھے معلوم ہونا چاہیے اور پھر بار بار اس کو کہنا نہ پڑے. ایک یہ تعلقات کا ایک سلسلہ علیحدہ ہے, خاندان کے تعلقات. ہم نے تو ساری چیزیں جو ہے وہ باقی سیکھنی ہیں ویسٹ سے, کوئی بیلجیم سے, کوئی انگلینڈ سے, کوئی امریکہ سے, کوئی ٹی وی سے, کوئی. تو پھر امام حسین علیہ السلام سے معاذ اللہ آپ جو ہے وہ کس لیے آئے ہیں؟ ہم نے زندگی کا ہر کام حسین ابن علی سے سیکھنا ہے. یہ ہے معلم کربلا. بچوں کو کیسے بڑا کرنا ہے, میاں بیوی کے تعلقات کیسے سنوارنے ہیں, ماں باپ کی کیسے دیکھ بھال کرنی ہے, بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے. ہم نے ایک اپنے ادارے کی طرف سے ایک رائٹنگ کمپٹیشن رکھی ہے, میں نے بعض ساتھیوں کو دکھایا تھا. اس میں ہم نے 6 موضوعات دیے ہیں کہ آپ اس پہ لکھیے اور انعامات حاصل کیجئے. اگر جوان جو انگلش کا شوق رکھتے ہیں اور انگلش میں لکھ سکتے ہیں ان کو مثلا پہلا انعام ہم نے رکھا ہے 250 پاؤنڈ. اب اگر اس پہ آپ لکھنا چاہیں, ان میں ایک یہ ہے موضوعات 6 موضوعات میں سے کہ کربلا کے اصحاب حسین سے ہم نے کیا سیکھا ہے. کیا کبھی اس پہ غور کیا؟ حبیب ابن مزار سے کیا سیکھا؟ لہذا یہ درس ہم یہی کربلا والوں سے سیکھیں گے. جب کربلا والوں سے سیکھیں گے میاں بیوی کے تعلقات, میں یہاں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اگر آپس کے تعلقات گڑبڑ ہو جائیں اور ایک دوسرے کی پسند کا علم ہے, اب اگر میں زوجہ مجھ سے کسی بات سے ناراض ہے تو اس تعلق کو بہتر بنانے کے لیے یہ ہے کہ اس کی پسند کو تلاش کرو, وہ اس کے سامنے پیش کر دو, وہ خود بخود راضی ہو جائے گا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, جب ناراض ہو جائیں تو جو چیزیں اس کو نہیں اچھی لگتی وہی کریں گے, تعلقات ظاہر اور بگڑیں گے. لہذا میں اس سے زیادہ اس پہ نہیں جانا چاہتا, وضاحت میں صلوات پڑھ لیجیے. اس لیے کہ اس سے زیادہ اگر اس پہ کہیں گے تو کہیں گے برادران کہیں گے مولانا بہت اچھا درس تھا. ہم وہ چیزیں سننی نہیں ہیں جو ہمیں کرنی ہیں. عزیزو, کل میں نے عرض کیا تھا نماز کے لیے اگر پہلا درس حسین ابن علی کے اس مدرسے کا ہم یاد کر لیں, ہم نماز یہ نہیں ہے کہ فقط جو ہے وہ آئندہ چھوڑیں گے نہیں بلکہ جو چھوٹی ہوئی ہیں ان کی قضا بھی کریں گے. زندگی میں بلوغ سے لے کے اب تک اگر کسی نے نہیں پڑھی, حسین ابن علی کی نماز جاری ہے, سجدہ جاری ہے. دیکھیے نماز ختم ہوتی ہے, سجدہ, سجدہ کے بعد تشہد, تشہد کے بعد سلام, اور سجدہ, اور یہ نماز ختم ہوتی ہے سجدے سے انسان سر اٹھا لے, یہ ایک رکن ختم. حسین ابن علی کی عظمت کل میں نے سجدے کے ذریعے سے بیان کی تھی, لیکن جب وہ اس سجدے میں گئے ہیں شہید کربلا تو شہید کربلا نے سر چونکہ خود اٹھایا نہیں ہے. جب شہید کربلا نے سجدے سے سر خود اٹھایا نہیں ہے تو حسین ابن علی کا سجدہ اب تک جاری ہے. لہذا سجدہ حسین جاری ہے اور جاری رہے گا اور ان سجدوں کی عزت بن کے جاری رہے گا. لہذا اگر سجدے میں جائیں تو طولانی دعائیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں آخری سجدے میں, پھر دعائیں پڑھ کے کہا کیجئے حسین تیرے سجدے میں ہم بھی شامل ہو گئے ہیں اس لیے کہ ہم تیرے عزادار ہیں.
لہذا اپنی نمازوں کی قضا. اور ایک چیز جو یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے عام گھروں میں دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کی عجیب صورتحال ہے محافل کی. کم از کم ہم جیسے ایک طالب علم جس نے ایک وقت صرف کیا ہے، اگر ہم نے اپنی نماز سے ہی کر لیا، یا کچھ ایسے ساتھی ہیں جب 4 آدمی 5 آدمی کسی طالب علم کے پاس بیٹھے تو کم از کم یہ کہہ دیا کیجئے محترم ہم چاہتے ہیں ہم آپ کو الحمد سنائیں، کیا ہماری الحمد صحیح ہے؟ ہم آپ کو ذکر قرآن، ذکر رکوع سناتے ہیں، ذکر سجود سناتے ہیں، تشہد سناتے ہیں، سلام سناتے ہیں. بڑے اچھے بڑے لوگ ہوتے ہیں. جو میں نے خود ایک جگہ پہ میں گیا، ایک مسجد میں ایک صاحب نماز پڑھا رہے تھے، اب تشہد میں ان کی غلطیاں تھیں. دیکھیے یہ اوقات اگر آپ نے قیمتی بنانے ہیں تو اپنے اوقات میں جب 4 5 7 آدموں سے، ہماری سوسائٹی کا سلسلہ یہ ہے کہ جو بھی آئے گا سارے آ کے ہمیں بھی بتلائیں گے، الحمدللہ ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے گا. لیکن آپ کو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ فلاں سے ہم نے یہ سنا تھا اور فلاں سے ہم نے یہ سنا تھا. محترم سنا تھا جو چیزیں جو ہم ان کی اصلاح کر لینی چاہیے. یعنی آج یہ کرنا چاہتا ہوں کم از کم مل بیٹھ کے آئیے. میں یہ 2 ہفتے آپ حضرات کے ساتھ ہوں، کہیے مولانا یہ دیکھیے ہم نماز پڑھا رہے ہیں. میں خود طالب علمی کے 2 3 سال میں ہمارے قاری تھے، قاری نور محمد مرحوم، ان کو کہا قاری صاحب میں نماز سناتا ہوں، آپ میری نماز سنیے. اب قاری صاحب نے نماز سنی اور جہاں تصحیح کی ضرورت تھی وہاں تصحیح کی، تاکہ ہم نماز اگر حسینی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو ایسے پڑھیں جیسے حسین ابن علی نے پڑھی. اپنی نمازوں کو بھی حسینی بنائیں، اپنی زندگیوں کو بھی حسینی بنائیں، اپنے پورے وجود کو حسینی بنائیں، اپنے گھرانے کو حسینی بنائیں، اپنے خاندان کو حسینی بنا دیں. میں ایک مضمون دیکھ رہا تھا، کب سے حسینی بنانا شروع کریں؟ وہ بزرگ فرماتے ہیں یہ کب ہونے سے پہلے آپ شروع کر دیں. وہ کہتے ہیں بچہ ماں کے بطن میں ہو، ماں اگر باقاعدگی سے زیارت عاشورہ پڑھے گی تو اس بچے پہ زیارت عاشورہ کا اثر ہوگا اور وہ آنے سے پہلے ہی عزادار حسینی ہوگا. اور جب بچہ دنیا میں پیدا ہو تو مستحبات میں سے یہ ہے کہ آپ خاک شفا کا ایک قطرہ لے کے اس مٹی کو انگلی پہ لگا کے اس کے تالو کو چڑھائیں. یعنی پہلی غذا بھی اس کو کیا مل رہی ہے؟ خاک شفا. اس کی ایک کان میں اذان کہیں، دوسرے کان میں اقامہ کہیں. اب یہ شیعہ کا کمال ہے، آئے تو اذان کہو، جاؤ تو تلقین پڑھو. اذان و اقامہ میں علی ولی اللہ کہو، جاتے ہوئے 12 کے نام کہو. آپ نے جو جو چھوڑے تھے ان کے نام ہم بتلا رہے ہیں تاکہ کہیں بھول نہ جاؤ. اس کو کہتے ہیں شیعہ. آئے تو اس کی زندگی اذان سے شروع ہو، جائے تو اس کی زندگی تلقین سے ختم. ہماری زندگیاں ایسے ہونی چاہیے. صلوات پڑھ لیجیے. نماز اس سے پہلے ذکر آل محمد تاکہ دل کو قوت مل جائے، اور جب دل کو قوت ملے گی تو پھر نماز بھی معراج تک پہنچے گی. میری درخواست ہے جوانوں سے کہ اگر ہو سکے، نہج البلاغہ میں خطبہ دیکھ رہا تھا، خطبہ نمبر 197 جناب امیر المومنین. اس خطبے میں جناب امیر المومنین نے نماز کی طرف متوجہ کیا ہے. تعہدوا علی امر الصلاۃ، اے میرے چاہنے والوں نماز کا خاص خیال کرنا. وتحافظوا علیہا، آپ نماز پڑھنے والے ہی نہیں بنے، آپ نماز کے محافظ بنے. وکثرت فیہا، اور اس نماز کو زیادہ سے زیادہ پڑھو. واجبات تک ہی نہیں رہو، مستحبات بھی انجام دو. یوں جناب امیر علیہ السلام نے. اور آخری جملہ جو یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں، کافی تفصیلی خطبہ ہے. وَلِقَاءُ اللَّهِ بِهَا، اور نماز کے ذریعے سے رب کے ساتھ ملاقات کا ایک اہتمام کر لو. کون کہہ رہے ہیں؟ امیر المومنین فرما رہے ہیں اگر رب سے ملنا چاہتے ہو تو میں علی نسخہ بتلا رہا ہوں، اور وہ ہے کہ نماز کے لیے کھڑا ہو جایا کرو، آپ کو رب ملے گا. امامت کی تعارف کا کمال یہی ہے. کل انشاءاللہ یہاں سے شروع کروں گا کہ امام کا کمال کیا ہے. امام خدا سے ملاتے ہیں. یہاں ہمیں اصول بتلایا جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 197 میں کہ اگر خدا سے ملنا ہے تو میں علی آپ کو بتلا رہا ہوں اللقاء بہا، آپ نماز کے ذریعے سے خدا تک پہنچ سکتے ہیں، خدا سے مل سکتے ہیں. پھر آگے جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کیا نہیں سنا آپ نے جہنمیوں کی صدا؟ جب ان سے پوچھا جائے گا ما سلکوکم فی سقر، آپ کو جہنم میں کس چیز نے ڈالا ہے؟ تو وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے.
یہ خطبہ نمبر 197۔ پھر جناب پیغمبر اکرم کا ایک فرمان بیان کیا ہے اور وہاں فرماتے ہیں پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے کہ نماز ایسے ہے جیسے کسی کے دروازے پہ گرم پانی کا چشمہ ہو جس میں نہا کے وہ اپنے بدن کے میل کو اتار سکتا ہے۔ اگر کوئی 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو اس کی روح کی بیماریاں ایسی ہو جائیں گی جیسے اس چشمے میں نہانے والے کے بدن سے میل اتر جاتی ہے۔ فرمان امیر المومنین نہج البلاغہ خطبہ نمبر 197۔ اگر فرصت ہو تو مل بیٹھ کے اس کو پڑھ لیجئے گا۔ صلوات پڑھیے محمد۔ دوسرا درس بھی وہی ہوا۔ میں یہ گزارش کروں گا پہلا درس اگر اس کو کل والے میں شامل کر لیں نماز، دوسرا ہے ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ آیا ہم حسینی ہیں یا نہیں۔ بعض حکماء کہا کرتے تھے اپنے تعلقات کو اگر اس انداز سے سیکھنا ہے، بڑوں کا احترام کرو، عزت کرو، اس لیے کہ وہ آپ سے بڑے ہیں اس لیے ان کی نیکیاں زیادہ ہیں۔ چھوٹوں کی عزت کرو اس لیے کہ وہ آپ سے عمر میں کم ہیں اور ان کی غلطیاں اور ان کے گناہ کم ہیں۔ اپنے ہم عمروں کی عزت کیا کرو اس لیے کہ آپ کو اپنے گناہ معلوم ہیں، ان کی گناہوں کا آپ کو پتہ نہیں ہے۔ سب کی عزت ہو گئی نا۔ یہ ہمیں اس گھرانے سے سیکھنا ہے اور اسی لیے کربلا کے مسافر نے اتنے سارے ٹیچر، اتنے سارے معلم اکٹھے کر کے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں، آپ کے لیے بھی ایک بے مثال معلمہ لے کے حسین نکلے صلوات اللہ علیہ، جس کا نام ہے زینب۔ ہم کہاں ہیں اور کہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی شخص جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی عظمت کو جان لے، دین سے ایک ذرہ برابر بھی وہ دور نہیں رہے گا۔ خدا کا دین کتنا قیمتی تھا جس کے لیے زینب کبریٰ کو چادر دینی تھی۔ کیا بچایا حسین تو نے؟ جب مدینہ چھوڑنے کی تیاری کی نا، جناب محمد حنفی آئے، بھیا نہ جا، کہ رب کا دین نہیں بچتا اگر نہ جاؤں۔ ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا، رب کا دین تب بچتا ہے جب حسین کربلا میں خون بہائے۔ بہت کہا نہ جا، کہا بھیا اور کوئی راہ نہیں، چلے گئے جناب محمد حنفیہ۔ بعض علماء پڑھتے ہیں کہ مغرب کی نماز کا وضو کر رہے تھے جناب محمد حنفیہ، کہ جناب محمد حنفیہ کو معلوم ہوا کہ حسین اکیلے نہیں جانا چاہتے، زینب کبریٰ کو بھی ساتھ لے جانا۔ جب پتہ چلا نا تو ظاہر وضو بھی چھوڑ کے دوڑتے ہوئے آئے، سامنے کھڑے ہو کے کہا مجھے تو آپ نے کہا تھا میں سوچوں گا، جا جو رہا ہے تو علی کی بیٹیوں کو ساتھ غیور مومنین، اللہ آپ کی عزت محفوظ رکھے۔ آمین۔ پیچھے چلا گیا، پتہ نہیں کتنی پیاری تھی اس گھرانے کو یہ زینب کبریٰ۔ رات کو میں نے جناب سیدہ کا پڑھی تھی شہادت، جب جنازہ اٹھا نا جناب سید الشہداء جناب حسن مجتبیٰ بیویاں ماں پہ رو رہی ہے، علی نے اعلان کیا جلدی کرو اپنی ماں کو خدا حافظ کر لو۔ تاریخی میں جو زینب کبریٰ کی ماں کا جنازہ اٹھا، چند لوگ تھے، پرانے عزادار تشریف فرما ہے، پہنچ گئے ہوں گے، میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ چند لوگ تھے، علی تھے، علی کے بیٹے تھے، مدینے کی گلیاں تھیں، رات کی تاریکی تھا، زہرا کا جنازہ تھا، ایک سائے پہ جو نظر پڑی علی کی کڑا، یہ کون ہے؟ کہا بیٹا بابا بہن زینب، کہا بیٹا ماں کا جنازہ رکھ دو، جنازہ رکھ دیا گیا، بیٹا زینب کو گھر پہنچا، علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی، بیٹی کی غیرت
کہتے تھے بیٹا جاؤ مسجد نبوی کے چراغ خاموش حسن بیٹا مجھے علی کو یہ گوارا نہیں کہ میری زینب جائے اور کسی نمازی کی نگاہ زینب کے کان میں پڑ جائے۔ جب 35 یا 36 ہجری میں علی کوفہ میں تھے نا تو جناب امیر علیہ السلام نے جنگ سے فارغ ہو کے جنگ جمل سے دوسری جنگوں سے فارغ ہو کے اپنے بیٹے حسن کو بلایا۔ حسن بیٹا جی بابا کہا بیٹا مجھے بیٹیوں کی یاد آ رہی ہے، آپ جاؤ مدینہ سے میرے حرم کو لے آؤ، حسین آپ بھی جاؤ، عباس آپ بھی جاؤ، عبداللہ ابن جعفر آپ بھی جاؤ، محمد حنفیہ آپ بھی جاؤ، لیکن جانے والوں کے سردار حسن مجتبی ہوں گے۔ اچھا بابا جائیں لے آئیں، ہاں زینب و کلثوم کو میری ازواج کو میری دوسری بیٹیوں کو لے آؤ۔ جب چلنے لگے نا یہ لینے کے لیے مدینہ سے یہ پہلا سفر تھا جناب زینب کبریٰ کا۔ جناب امیر فرماتے حسن بیٹا جی بابا، کہا بیٹا ایک نصیحت میری سن لو۔ ہاں بابا، کہا بیٹا دن کو آرام کرنا رات کو سفر کرنا، بیٹا دن کو آرام کرنا رات کو سفر کرنا، میری زینب کے محمل پہ کسی نہ محرم کی نگاہ نہ پڑے۔ بس میں نے مسائل پڑھ لیا، میں کہہ لگا یہ اس سے زیادہ سخت جملے آئے حسنین شریف ہیں۔ مدینہ میں اعلان ہوا جب پہلی دفعہ بی بی آپ بابا کو ملنے کے لیے بابا نے بلایا ہے۔ اب رات ہوئی، رات کے وقت یہ سفر ہوا، جناب امیر نے دوسری چیز کہی حسن بیٹا جب کوفہ کے باہر آؤ نا تو انتظار کرنا کہ میں خود باہر زینب کے استقبال کے لیے آؤں گا۔ عزیزو اب انتظار ہوا، جناب زینب کبریٰ رات کا سفر کر کے دن کو آرام کر کے جب کوفہ کے قریب پہنچی نا تو جناب حسن مجتبی نے قاصد کو بھیجا، جاؤ بابا کو بتلاؤ ہم آگئے ہیں۔ جناب امیر نے تیز گھوڑے سوار کو بھیجا، حسن کو کہو وہیں رک جاؤ۔ اب علی گھوڑے پہ سوار ہوئے مدینہ کی گلیوں میں چکر لگا رہے، کوفہ کی گلیوں میں، کوفہ والو جو گھروں کے اندر ہو گھروں سے باہر نہ آنا، جو گھروں میں ہو گھروں میں رہ جانا باہر نہ آنا، میری بیٹیوں کا قافلہ آ رہا ہے۔ جناب امیر جب پہنچے اب کیا منظر تھا عزیزو، مرحوم جس سے میں نے یہ جملہ سنا تھا اللہ غنی کے رحمت فرمائے وہ پڑھ رہے تھے جب جناب امیر پہنچے نا تو کہا حسن مجتبی آپ ان اونٹوں کی ان محملوں کی مہار تھامیے، میں اونٹوں اور اس محمل کو خود تھاموں گا۔ اب مجھے نہیں معلوم عباس کہاں تھے، حسین کہاں تھے، لیکن رات کے وقت زینب کا قافلہ جب کوفہ میں پہلی بار پہنچا اور پہلا سفر زینب کبریٰ کا، جناب امیر نے ایک گلی میں محمل کے مہار تھامے ہوئے بیٹے کو کہا حسن بیٹا ذرا محمل کی مہار تھامو اور رک جاؤ۔ حسن مجتبی رکے، جناب امیر نے محمل کی طرف دیکھا اور کہا زینب بیٹی آپ نے محمل سے رخ ہٹاؤ، پردہ ہٹاؤ اور اپنا نقاب ہٹاؤ۔ اب زینب نے نقاب ہٹایا نا تو جناب امیر فرماتے زینب بیٹی یہ کوفہ کی پہلی آزادار کربلا وارث آزاداری غیورت غیرت کے شہنشاہ امام فرماتے بیٹی یہ کوفہ کی پہلی گلی۔ اب کہا حسن بیٹا چلو، جب تھوڑا سا قافلہ آگے چلا نا تو ایک چوک پہ بس ختم کر رہا ہوں زحمت نہیں دیتا اس سے زیادہ، ایک چوک پہ پھر جناب امیر نے کہا حسن بیٹا مہار روکو۔ حسن نے مہار روکی، امام فرماتے زینب بیٹی محمل کا پردہ ہٹاؤ۔ زینب نے پردہ ہٹایا، جناب امیر کہتے بیٹی چہرے سے نقاب ہٹاؤ۔ امام فرماتے بیٹی یہ کوفہ کا پہلا چوک ہے، بیٹی یہ کوفہ کا پہلا چوک ہے۔ دین نہیں بچتا تھا اگر زینب یہ مصیبتیں